الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قرآن مجید میں بڑی بڑی صورتوں کے مقابلے میں چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی ہیں، بہت ساری ہیں، اور علماء اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ تاکہ ہر ایک فرد بشر، مرد ہو یا عورت، کوئی کتنی ہی کم درجے کی استعداد والا ہی کیوں نہ ہو، وہ کچھ نہ کچھ قرآن مجید سے حصہ پا لے، کہ ان چھوٹی صورتوں کا یاد کرنا اور یاد رکھنا بھی آسان، اور ان کا مفہوم اور ان کا مضمون وہ بھی یاد رکھنا اور معلوم کرنا آسان ہے. مختصر بات یاد رہتی ہے اور اس کا یاد رکھنا آسان ہوتا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کا بھی کوئی عذر باقی نہیں چھوڑا گیا. ساری صورتیں سورہ بقرہ کی طرح ہوتی تو ہم عذر کر لیتے کہ اتنی بڑی صورت تو مجھ سے یاد نہیں ہو سکتی، اتنی بڑی صورت کی تفسیر تو میں نہیں معلوم کر سکتا، یاد کر سکتا. لیکن جب ایک ایک ڈیڑھ دو سطر کی چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی اللہ نے دے دی تو اب تو ہمارا کوئی عذر باقی نہ رہا. اور جب اللہ جل شانہ اتنی عطا کرنے والے ہیں تو اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم دل لگا کر اللہ کو دکھائیں کہ ہم کتنا چاروں ہاتھوں سے ان صورتوں کو لینے، یاد کرنے اور ان سے تعلق پیدا کرنے والے ہیں. ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ آج اس دنیا میں سر کی آنکھوں سے اللہ جل شانہ کو دیکھنا ناممکن ہے. جنت میں اہل جنت کو جب وہاں کی آنکھیں اللہ عطا کریں گے تو وہاں اہل جنت کو اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا. لیکن دنیا میں یہاں ان مادی آنکھوں سے اللہ کا دیکھنا ناممکن ہے. البتہ اللہ جل شانہ نے اپنی ذات سے نکلا ہوا کلام دے دیا کہ جو مجھے چاہنے والا ہے میرے کلام کے ساتھ جو ہے وہ تعلق قائم کر دیں. یوں سمجھیے کہ کس کا کتنا اللہ سے تعلق ہے اس کی علامت کلام اللہ سے تعلق ہے. جس کا جتنا اللہ سے تعلق ہوگا اتنا اس کا کلام اللہ سے تعلق ہوگا. ایسا ممکن نہیں کہ کلام اللہ سے تو کوئی تعلق نہیں اور اللہ سے بڑا تعلق ہے. صاحب ذوق اہل اللہ کا کہنا ہے کہ جس طرح گلاب کے اندر خوشبو ہوتی ہے، دکھتی نہیں، محسوس ہوتی ہے. دکھتا تو گلاب اور اس کی پنکھڑی ہے. تو فرمایا اسی طرح کلام اللہ میں اللہ ہے
اللہ کا جلوہ، اللہ کی تجلیات اس کلام اللہ میں ہے۔ بس درجہ بدرجہ جس کی جس درجے کی نظر ہے اس درجے کا اس کا مشاہدہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فیوض الحرمین میں لکھتے ہیں کہ میں ریاض الجنہ میں تھا تو میرے اوپر کلام اللہ کی حقیقت کھولی گئی اور میں کلام اللہ کی حقیقت کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کی ایک ایک آیت ایک بحر بے کنار ہے، ایسا سمندر ہے جس کا کوئی سرا نہیں۔ تو جس کا جو درجہ ہے اللہ سے تعلق کا، اسی کے بقدر اس پر کلام اللہ کھلتا ہے، اور جو اللہ سے اجنبی ہے اس کے سامنے ایک دا ہولی قرآن بس۔ تو ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ذریعے جب اللہ ہمیں یہ دولت دے رہے ہیں تو ہمیں ان صورتوں کو دل لگا کر یاد کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، ان سے تعلق پیدا کرنا چاہیے۔ یہ تعلق معمولی نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے اللہ کے لیے تعلق اتنا بڑا عمل ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ان کو جگہ نصیب ہو۔ رجلان تحابا فی اللہ، وہ دو آدمی جن کا اللہ کی نسبت سے آپس میں تعلق ہے، کوئی ذاتی مفاد نہیں۔ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، تو کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جو لوگ ہوں گے ان میں سے یہ بھی ہوں گے۔ تو کسی صاحب ایمان اللہ کے بندے سے اللہ کے لیے تعلق اتنا بڑا عمل ہے، تو خود اللہ جل جلالہ کے کلام اور اس کی صورتوں میں سے کسی صورت سے تعلق وہ کتنا بڑا عمل ہوگا۔ ہمیں فلاں ڈش پسند ہے، ہمیں فلاں ڈریس پسند ہے، ہمیں فلاں موسم اچھا لگتا ہے، ہمیں فلاں اچھا لگتا ہے۔ 114 صورتوں میں سے کون سی صورت مجھے اچھی لگتی ہے؟ بہت اچھی لگتی ہے، یہ اپنے سے پوچھوں، اس سوال کا جواب اپنے سے لوں۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی نماز پڑھاتے تھے، اور نماز کے اندر جہاں سے جو سورت پڑھتے تھے آخر میں سورہ یہ اخلاص ضرور پڑھتے تھے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھی تو اس کے بعد رکوع کرنا چاہیے، وہ رکوع نہیں کرتے تھے، پہلے سورہ اخلاص پڑھتے پھر رکوع کرتے۔ دوسری رکعت میں فاتحہ پڑھی، پھر کوئی سورت پڑھی، پھر اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے پھر رکوع کرتے۔ اس طرح ہر نماز میں جہاں سے پڑھتے لیکن سورہ اخلاص آخر میں ضرور پڑھتے، اس کے بعد رکوع کرتے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ میں تو شکایت لگاؤں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ تو اوپرا عمل دیکھا، وہ سورہ اخلاص ضرور پڑھ رہے ہیں۔ تو حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ ایسا کرتے ہیں۔ آپ نے ان کو بلایا کہ بھئی تم سورہ اخلاص ہر نماز میں کیوں پڑھتے ہو؟ کہ اور سورت بھی پڑھی، اور بھی کہیں سے پڑھا، ہر نماز میں ایک ہی سورت نہیں پڑھنی چاہیے، بدل بدل کر پڑھنا چاہیے۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بدل بدل کر پڑھنے کے ساتھ سورہ اخلاص ضرور پڑھتے تھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیوں ایسا کرتے ہو؟ تو وہ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول مجھے یہ سورت اچھی بہت لگتی، سورہ اخلاص مجھے اچھی بہت لگتی ہے، یعنی اتنی اچھی لگتی ہے کہ ان کا جی نہیں چاہتا کہ اس کے پڑھے بغیر میں رکوع میں چلا جاؤں، اس لیے کوئی دوسری سورت پڑھنے کے بعد
سورہ اخلاق ضرور پڑھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا کہ تمہیں اتنی اچھی لگتی ہے، تمہارا اس سورہ اخلاق سے یہ محبت کرنا تمہیں جنتی بنا گیا۔ تو ہم ان کی لذت حاصل کریں، جیسے لڈو ہے، جلیبی ہے، آنکھیں بند کر کے کھاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے فلاں مٹھائی ہے، تو اسی طرح ہم سورہ اخلاص ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کی بھی لذت حاصل کریں، ذائقہ حاصل کریں۔ ہر صورت کی ایک چاشنی ہے، ہر صورت کی ایک لذت ہے، ہر صورت کا ایک رنگ ہے، ہر صورت کی ایک تاثیر ہے۔ کیلے میں فلاں، ناشپاتی میں فلاں، سیب میں فلاں 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 وٹامنز ہیں، کیلوریز ہیں، یہ تاثیرات ہم جانتے ہیں۔ ہر صورت کی اپنی تاثیر ہے۔ یہی سورہ یاسین صبح کے اوقات میں پڑھیں، خیر و برکتوں کا باعث ہے۔ یہی سورہ یاسین رات کو پڑھیں، مصائب و شدائد کے دفیے کا علاج ہے۔ سورت تو ایک ہی ہے، وقت کے بدل کر پڑھنے سے کتنا فرق پڑ رہا ہے۔ یہ سورہ واقعہ ہے، مغرب کے بعد عشاء کے بعد پڑھیں، فاقے سے حفاظت رہے گی۔ یہ سورہ ملک ہے، رات کو پڑھیں، عذاب قبر سے حفاظت کا اس کے اندر خاص اثر ہے۔ ہر چیز کا ایک تاثیر ہے۔ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا حکم دیا کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، یہ ناپاکی اچھی چیز نہیں، اس لیے کہ یہ جو ناپاکی ہے، پیشاب کی چھینٹیں پڑی، جسم ناپاک ہوا، کپڑے ناپاک ہوئے، عام طور پر عذاب قبر اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہر عمل کی ایک تاثیر ہے، تو ہر صورت کی ایک تاثیر ہے۔ سورہ اخلاص کی یہ تاثیر بتائی۔ اب ان چھوٹی چھوٹی صورتوں میں سے سب سے مختصر چھوٹی 3 صورتیں ہیں پورے قرآن مجید میں، انتہائی مختصر، سب سے چھوٹی کتنی ہیں؟ 3 صورتیں۔ والعصر ایک، انا اعطیناک الکوثر 2، قل هو اللہ احد 3۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے علم لے کر آئے، اور انما انا قاسم واللہ یعطی، آپ نے جب علوم نبوت کو، علوم وحی کو آگے امت میں تقسیم کیا، تو نہ صرف صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، بلکہ 1400 سالہ امت میں آج اور تا قیامت بڑی بڑی قداور علمی ہستیاں پیدا ہوئیں۔ یہ انہی علوم نبوت کا فیضان ہے۔ ابھی گزشتہ جمعہ پاکستان کے نامور مفتی اعظم پاکستان، قداور علمی شخصیت حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی قدس اللہ سرہ وعلی اللہ مراتبہ، ان کا انتقال ہوا۔ اللہ جل شانہ غریق رحمت فرمائے، اور ان کے جتنے بھی معاصر علمی عملی، ان تمام کو اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہماری اور پوری امت کی فیضیابی کا ذریعہ بنائے۔ تو یہ جتنے محدثین، علماء، بلند قداور، جبال العلم، یہ سب رسول اللہ کا صدقہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو علوم وحی کو امت میں منتقل کیا، اس کو چاروں ہاتھوں لے کر اس میں زندگیاں لگا کھپا کر تو علم کی ان بلندیوں پر پہنچے۔ قرآن و حدیث کے فہم و تفہیم، درس و تدریس، تفقہ فی الدین میں زندگیاں لگا کھپا دی۔ ایک ایک بات کو ایسا لیا۔ اب یہاں یہ 3 صورتیں ہیں، میں نے
بیان کر دیا، آپ نے سن لیا۔ ایک چھوٹی کتنی صورتیں؟ 3 صورتیں۔ اب یہاں یہ کہ یہ صرف 3 کیوں ہیں، 2 کیوں نہیں، 4 کیوں نہیں؟ اس پر کھود کریب، بحث، تمحیص، تجسس اور پورے قرآن اور احادیث اور ذخیرہ شریعت میں باریک بینی سے کام لیا، جیسے ریسرچ لیبارٹریاں ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں تو یہ ذوق غیروں نے لے لیا ریسرچ کا، وہاں ہر چیز پر ریسرچ ہوتی۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب زید امیدوں فرماتے ہیں، ایک ڈاکٹر صاحب سے میں نے پوچھا کہ سلاجید جانتے ہیں؟ کہاں سلاجید پہاڑوں سے نکلتی ہے، وہ کالی سی چیز ہوتی ہے۔ تو فرماتے میں نے ان سے پوچھا اس پر کوئی ریسرچ کی ہے، اس کی فوائد خصائص کوئی؟ اس پہ تو نہیں کی۔ تو ہمارے یہاں ریسرچ کا کوئی وہ نہیں، جڑی بوٹیاں اور اللہ کی عطائیں بے پناہ ہیں، لیکن جو ڈرگ مافیا عالمی ہے بس ہم اسی کے کاسا لیس ہیں۔ اپنے ہاں مقامی طور پر ان جڑی بوٹیوں پر اللہ کی دی ہوئی پیدا کی ہوئی ان نعمتوں پر ریسرچ کر کے، تو یہ ذوق، علمی ذوق۔ اسی طرح دین کے اندر ریسرچ اور یہ جو ہے وہ تحقیق، یہ علماء اس میں زندگیاں لگا کھپا رہے ہیں۔ اب یہاں یہ گہری نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ 3 صورتیں کیوں ہیں، 4 کیوں نہیں ہیں، 2 کیوں نہیں ہیں؟ ظاہر ہے بلا وجہ تو نہیں ہوگا کہ خواہ ہے، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ اب وہ کیا وجہ ہے، اب اس کو ٹارگٹ بنا کے اس پہ لگے ہوئے ہیں ریسرچ کرنے میں۔ رزلٹ کیا آیا، نتیجہ کیا آیا، سنیں۔ ہمیں تو مفت میں حلوہ مل گیا۔ جنہوں نے اس پر پورا دماغ لڑایا اور پورے ذخیرہ حدیث کو جانچا پرکھا اور بالآخر یہ آبدار موتی ہاتھ میں آیا، اللہ ان کی زندگیاں، ان کی قبریں روشن کرے۔ تو فرمایا کہ یہ سب سے چھوٹی 3 صورتیں اس لیے ہیں کہ ایک تو اللہ جل شانہ کی ذات ہے جو رب العالمین ہے، دوسرا اللہ جل شانہ کی طرف سے نمائندہ، ترجمان، ہادی برحق، حجت اللہ علی الارض، اس دھرتی پر اللہ کا واحد ایک نمائندہ ہے جو پوری انسانیت کے لیے حجت اور برہان ہے، اپنی ذات میں مینارہ نور ہے، ہادی برحق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ کتنی چیزیں ہیں؟ اور تیسری چیز میں اور آپ پوری انسانیت، یہ 3 چیزیں ہوں۔ یوں کہو کہ خالق، مخلوق اور واسطہ، خالق، مخلوق اور واسطہ، اللہ کا آرڈر، اللہ کا حکم، اللہ کس بنیاد پر کامیابی کا فیصلہ کرے گا، کون سے راستے ہیں جن پر اللہ ناکامی کی مہر لگا چکا ہے، یہ سب جو بتائے گا وہ واسطہ ہے، اور وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 3 چیزیں ہوئیں۔ اس لیے سب سے مختصر صورتیں کتنی ہیں؟ 3 ہیں، کیونکہ ہر انسان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے، اس کے واسطے اور نمائندے اور ترجمان کو پہچانے، اور پھر اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے خبردار ہو جائے، اپنی کامیابی اور ناکامی کی فکر کرے۔ یہ 3 چیزیں، کوئی ہے جو اس سے مستغنی ہو؟ کہ جتنے بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایک آدمی ہے جو ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک سے مستغنی ہو؟
ہر ایک کا مسئلہ ہے. اس لیے قرآن مجید میں یہ سب سے مختصر چھوٹی 3 صورتیں ہیں. سورہ اخلاص خالق کو بیان کرتی ہے. سورہ کوثر رسول اللہ کو بیان کرتی ہے. اور والعصر میرے اور آپ کے کامیاب اور ناکام ہونے کے پیمانے کو بتاتی ہے. یہ ہوئی علمی تحقیق اور یہ ہوئی علمی وجہ ان 3 مختصر سے مختصر صورتوں کے مختصر ہونے کی. اب میرے اور آپ میں سے کسی کے پاس کوئی عذر نہیں رہا کہ وہ اللہ کی معرفت سے اجنبی رہے. قل هو اللہ احد یہ ایک سمندر ہے، ایک بحر بے کنار ہے. اللہ کی معرفت کے چشمے سے پھوٹ رہے ہیں. اور اس کی عظمت کا یہ حال کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اخلاص انہا لتعدل ثلث القرآن کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے. 1/3 قرآن کے برابر ہے یہ سورہ اخلاص. کتنا اس میں اللہ کو بیان کیا گیا ہے. قل هو اللہ احد. یہ قل کے اندر جو زور ہے، یہ شاہی اعلان اس کو کہا جاتا ہے. قل هو اللہ احد، ہوا ضمیر شان، اللہ احد اللہ یکتا ہے. ایک بھی نہیں، ایک کو واحد کہتے ہیں. قل هو اللہ واحد نہیں، قل هو اللہ احد. میں اور آپ واحد ہیں، احد نہیں. پوری دنیا میں آپ مجھے ڈھونڈے، میں ابھی یہیں ملوں گا، لاہور ملوں گا. پوری دنیا میں چھان بین ماریں، ایک ہی ہوں میں، آپ ایک ہی ہیں. ہر ایک کیا ہے؟ ایک ہے. تو ہم واحد ہیں. لیکن یہاں پر میں قل هو اللہ احد، واحد سے بھی آگے یکتائی والی ذات ایک اللہ کی ہے. وہ اپنی ذات میں یکتا ہے. لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اس کے مثل کوئی چیز نہیں. جو تمہارے وہم میں، جو تمہارے تصور میں، جو تمہارے خیال میں جو آئے اللہ اس سے پاک ہے. جسم سے وہ پاک ہے، جہت سے وہ پاک ہے، سن سے وہ پاک ہے، حیت سے وہ پاک ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس لیے کہو قل هو اللہ احد کہ اللہ کی ذات وہ یکتا ہے. اپنے فیصلوں میں بھی یکتا ہے، اپنی صفات میں بھی وہ یکتا ہے، اپنی ذات میں بھی وہ یکتا ہے. لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے فیصلے میں کسی کو شریک نہیں کرتا. وہ الفتاح، فیصلہ کرنے والا وہی ہے. ربنا افتح بیننا بالحق وانت خیر الفاتحین. یہ جو عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں، یہ جو پنچایتیں فیصلہ کرتی ہیں، یہ جو انسان بیٹھ کر ایک فیصلہ کرتے ہیں اور کسی فیصلے پر پہنچتے ہیں، یہ فیصلے امتحان ہیں. ان کے اوپر پوچھ ہوگی کیسا فیصلہ کیا. ان فیصلوں پر ایک فیصلہ ہوگا. یہ فیصلہ کیوں کیا تھا؟ یہ فیصلہ کس بنیاد پر تھا؟ یہ فیصلہ حق تھا یا ناحق تھا؟ یہ پوچھ کرنے والا وہ فیصلہ کرے گا. وہ ان فیصلوں کا بھی فیصلہ کرے گا. تو فیصلہ کرنے والا کون ہوا؟ فیصلہ تو اسی کا ہے. واللہ یحکم، اور فیصلہ اللہ ہی کرتا ہے. لا معقب لحکم، اس کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا. ہمارے فیصلے عند اللہ مقبول بھی ہو سکتے ہیں اگر برحق ہوں. ہمارے فیصلے عند اللہ مردود ہو جائیں گے اگر ناحق ہوں گے. ایک ذات ہے جس کا فیصلہ کوئی رد نہیں کر سکتا. قل هو اللہ احد. عدالتیں یہ سوچ کر فیصلہ کریں کہ ہمارے فیصلوں کو دیکھنے والا وہ اللہ دیکھ رہا ہے. اس فیصلے کی مجھ سے پوچھ ہوگی. بڑے بڑے قاضی القضات گزرے ہیں اسلام کی تاریخ میں. اللہ اکبر، ایسے ڈرنے والے
امام شافعی، قاضی ابو شریح، قاضی القضات امام ابو یوسف رحمہ اللہ، آج تو لارڈ میکالے کی تعلیم پا کر اور پھر ججز کے جو وہ کورسز ہیں وہ ہارورڈ اور کیمبرج اور وہاں کی یونیورسٹیوں میں پا کر وہاں کی تہذیب کے جراثیم وہ جس کی ان کے سے متاثر ہونے کی وجہ سے خوف خدا نہیں رہتا، اور عدالتوں میں بیٹھ کر پھر ہم کیسے حق اور انصاف کے فیصلے کریں؟ لیکن جنہوں نے قرآن کے آب حیات سے پانی لیا، جنہوں نے رسول اللہ کی تعلیمات سے جو ہے وہ اس چشمہ صافی سے تعلیم حاصل کی، تو وہ ان قضات کی زندگیوں کو دیکھو کہ فیصلہ کرنے سے پہلے کیسے ڈرتے تھے اور فیصلہ کرنے کے بعد کتنی اپنی نگرانی رکھتے تھے۔ کبھی کسی قاضی نے کبھی تحفہ وصول نہیں کیا، جائز تحفہ تھا تب بھی وصول نہیں کیا، محض اس وجہ سے کہ کہیں تہمت نہ لگے، محض اس وجہ سے کہ کہیں نفس کے اندر لوچ نہ آ جائے، محض اس لیے کہ طبیعت اور مزاج میں کہیں جانبداری کے اثرات نہ پیدا ہو جائیں۔ تو جن کے فیصلوں کے اندر اللہ کا دھیان ہوتا ہے تو وہ غلط فیصلے کرنے سے بچ جاتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، فیصلہ کرنے والا اصل میں اللہ ہی ہے اور اسی کا فیصلہ ہو۔ اسماء حسنہ میں سے ایک نام الحکم جل جلالہ، الحکم کا کیا معنی ہے؟ الحکم وہ حکیم ہے، الحکم جل جلالہ فیصلہ کرنا اس کی صفت ہے۔ ہم سب کا فیصلہ اسی کے ہاتھ میں ہے، اس لیے فرمایا اللہ سے عدل نہیں مانگنا، اللہ سے فضل مانگنا۔ عدل کے مطابق فیصلہ ہوا اس کی بارگاہ میں، ہم میں سے کسی کے لیے بچت نہیں۔ ڈرتے رہو اس کے عدل سے، اس کا فضل، اس کے طلبگار رہو۔ ایک پنجابی کے شاعر انہیں بہت عجیب بات کہی، کہا کہ اگر اے اللہ تو عدل کرے تو پھر تو بڑی بڑی شانوں والے بھی تھر تھر کانپیں گے۔ اگر تو عدل کرے تو بڑی بڑی شانوں والے بھی لرز اٹھیں گے، لیکن اگر تو فضل کرے تو میرے جیسے کالے منہ بھی بخشے جائیں گے۔ اللہ سے فضل، جا بجا مسنون اور معصور دعاؤں میں فضل کا سوال ہے۔ یا مسجد سے ہم باہر نکلیں گے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألوک من فضلک، اللہ سے اس کے فضل کا سوال ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ 3 صورتوں میں سے اس سورہ اخلاص کے اندر کیا ہے؟ اللہ کی معرفت کا بیان ہے، اللہ کی ذات و صفات، اللہ کا تعارف، اس کا ذکر ہے۔ اور جہاں اللہ جل شانہ کی توحید اور اللہ کی معرفت کا بیان جس آیت اور سورت میں ہو وہ بہت بلند فضیلت والی ہو جاتی ہے، جیسے آیت الکرسی ہے۔ کوئی دن ہمارا آیت الکرسی پڑھے بغیر نہ گزرے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی خوف و ہراس کی کیفیت پیدا ہو، کوئی ایسا بہت بڑا ذکر ہے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہو۔ کتنی قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت یہ آیت الکرسی ہے، اس میں سب اللہ کی توحید کا بیان۔ اور یہ سورہ اخلاص تعدل و ثلث القرآن، 1/3 قرآن کے برابر اتنی وزنی سورت اللہ کی توحید کیسے بیان۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، وہ اولاد سے پاک ہے اور خود اولاد ہونے سے پاک ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر اور اس کا ہم پلہ بھی نہیں۔ اور دوسری
سورت انا اعطیناک الکوثر، اس میں کس کا بیان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ کوثر کو پڑھتے جائیں، رسول اللہ سے روحانی قرب نصیب ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ جل شانہ کے ہاں کیا مقام اور مرتبہ ہے، سورہ کوثر پڑھتے جائیں گے کھلتی جائے گی، وہ معرفت رسول اللہ پر مشتمل ہے۔ اور تیسری سورت والعصر، انا اعطیناک الکوثر، کوثر کی کئی تفسیریں کی گئیں، سب سے جامع تفسیر یہ ہے کہ کوثر سے مراد قرآن مجید ہے، اس میں ساری تفسیریں آ گئی، تمام تر دین اور دنیا اور آخرت کی خیر کثیر کا منبع اور سرچشمہ قرآن مجید ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو یہ خیر کثیر دی ہے، کل قیامت کے دن میدان محشر میں ایک مرحلے میں یہ اللہ کا قرآن حوض کوثر کی شکل میں متشکل ہو کر سامنے آ جائے گا۔ کلام اللہ کل قیامت کے دن حوض کوثر کی شکل میں متشکل ہو کر متجسد ہو کر سامنے آ جائے گا۔ آج جو جتنا اللہ کے قرآن سے سیراب ہوا، اللہ کل اس کو حوض کوثر سے بھی سیراب کریں گے۔ اور آج جس نے اللہ کے قرآن سے روح گردانی کی اور پیٹ پھیر کر زندگی گزاری، کل قیامت کے دن حوض کوثر پر آئے گا تو فرشتے دھکے دے کے اس کو واپس کر دیں گے۔ فصلی لربک وانحر، اے پیغمبر اب اپنی جان اور اپنا مال سب اللہ کے لیے وقف کیجئے، ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن سر اٹھا نہیں سکے گا۔ دشمن کے زیر اور مغلوب کرنے کا یہ جو ہے وہ یہ طریقہ بتایا کہ تم اپنی جان سے بھی اللہ کے بن جاؤ، اپنے مال سے بھی اللہ کے بن جاؤ، پھر تمہارا دشمن تمہارے سامنے اٹھنے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ آج جو ہمارے دشمن دندنا رہے ہیں اس لیے کہ ہم نے جان سے بھی اللہ کی بندگی اور مال سے بھی اپنے اللہ کی بندگی کو چھوڑ دیا۔ اللہ ہمیں جان اور مال سے مکمل اپنا بندہ بننا نصیب فرمائے۔ چنانچہ تیسری سورت والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں ہے، نہیں بچ سکے گا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ چار صفات والا وہ خسارے اور نقصان سے بچ جائے گا۔ اگر ان چاروں صفات پر نہیں آیا تو قسم کھا کر کہا نقصان میں تو ہے ہی، ہوگا نہیں، ہے نقصان۔ اب یہ چاروں چیزیں سیکھنے کی ہیں۔ اللہ جل شانہ ان تینوں صورتوں کا یہ پیغام ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔